ایک وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا جب کوئی شخص وضو کرتا ہے نا تو وضو کرنے سے اس کے جسم سے ہوئے ہوئے سارے کے سارے گناہ حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے بھی جو ہے یہ بھی دھل جاتے ہیں. لیکن سیدنا عثمان نے اس کو کلیریفائی کیا دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر اس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں. یہ اس میں موجود ہے. یعنی کبیرہ گناہ وضو سے معاف نہیں ہوتے، نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے. اور تیسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ بڑی مشہور حدیث، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں. تو یہ بالکل مقدمہ کلیئر تھا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی گناہ دھلتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، جو واقعہ بیان کیا اس میں تو بدکاری بھی دھل رہی ہے، چوری بھی دھل رہی ہے، چغلی بھی دھل رہی ہے، کبیرہ گناہ بھی دھل رہے ہیں. یہ ہے ہی فراڈ تھا، جھوٹ تھا. تو میں ریکویسٹ کروں گا مولانا طارق جمیل صاحب سے، اللہ کا خوف کھائیں. آپ کہتے تھے میں ضعیف روایتیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ فضائل میں ہوتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ ضعیف اور جعلی روایتیں فضائل میں نہیں عقائد میں بھی بیان کر کے اپنا بھی عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کا بھی. اللہ سے ڈر جائیں. اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو اپنے قریب کرے گا اور اسے پردے میں کر لے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے باقی مخلوقات سے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے سرگوشی فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. قریب ہے کہ وہ شخص گمان کرے گا کہ میں مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا نا، جا آج بھی تجھے معاف کیا. سبحان اللہ. بخاری اور مسلم میں یہ دین بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اور فضائل اعمال شریف اور تقی عثمانی شریف اور طارق جمیل شریف، ظاہر ہے ہم تو پھر احترام سے ہی نام لیں گے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی گناہ دھلتے ہوئے امام حنیفہ کو نظر آ جاتے تھے. اللہ سے ڈر جاؤ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، حالانکہ ان کو وحی کی تائید حاصل تھی لیکن 100% نہیں. جب اللہ چاہتا تھا دکھا دیتا تھا، جب نہیں چاہتا تھا نہیں دکھاتا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو اور تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے ایسی لچھے دار گفتگو کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. تو میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہوں. اگر تم ناحق تھے اور چرب زبانی کی وجہ سے تمہارے حق میں نے بھی فیصلہ کر دیا، تب بھی تم میرے پاس سے آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہو. اگرچہ اللہ کے نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے لیکن وہ آگ کا ٹکڑا ہے کیونکہ تم نے چرب زبانی سے یہ فیصلہ کروایا. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دے، اگر نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتائے تو آپ شواہد کے اوپر ہی فیصلہ کرتے تھے. اس کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے. پھر وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مدعم نامی ایک غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو. نبی الاسلام کا غلام تھا، آپ کو وضو کرواتا تھا، آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا. ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے. نبی الاسلام نے فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ اسے شہادت مبارک، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے
کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس پہ ڈال دی گئی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. نبی اسلام کا بھی اللہ نے لحاظ نہیں کیا. ہم تو 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, جو محبوب کے ساتھ اٹیچ ہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کی چادر ڈال دی صرف ایک چادر چوری کرنے کے اوپر. صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی کے پاس کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی تھا نا جو اس نے بے قیمت سمجھتے ہوئے گھر رکھ لیا تھا, وہ بھی جمع کروایا بیت المال میں کہ کہیں یہ آگ کا بن کے ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیا جائے. صحابہ کرام جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستیاں ہیں, ان کو تو اپنے ہی ایک ساتھی کی میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آ رہی, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ جو ہیں ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہو گیا؟ کہانی ہے, آپ کے بزرگ بھی سناتے رہے, آپ بھی سناتے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں. آج لوگ ہماری بات کیوں سن رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت سے کرتے ہیں, اور آپ اپنے بزرگوں کی سٹوری سنا کے اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں.